گردش دوراں کے اسیر قسط نمبر 6۔ سامرا ماتم کدہ بن گیا۔ واسق اطباء کے مشورے پر گرم تنور پر بیٹھ کر بھاپ لیا کرتا تھا۔ ایک دن زیادہ گرم تنور پر بیٹھ کر بھاپ لی تو بخار آ گیا اور اسی بخار نے اس کی جان لے لی۔ ابن زیاد نے کوشش کی کہ واسق کا کمسن بیٹا خلیفہ بنا دیا جائے، لیکن ارکان مشورت نے مخالفت کی اور قرۂ خلافت واسق کے بھائی جعفر کے نام نکل آیا، وہی جعفر جسے ابن زیاد نے کئی بار ذلیل کیا تھا اور آخری بار سر منوا کے بال اس کے منہ پر کھینچ مارے تھے۔ ارکان شورا نے منتظم مشروبات بغا کو حکم دیا کہ وہ جعفر کو ارکان کے فیصلے سے مطلع کر دے اور بلا لائے۔ بغا جعفر کو تلاش کرتا محل کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں جعفر نیلے کپڑوں میں ملبوس ترک بچوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ بغا نے کہا، حضور والا کو ارکان شورا نے طلب فرمایا ہے۔ جعفر اسی وقت اسی مجلس میں پہنچ گیا۔ مجلس کے ایک رکن احمد بن ابی داؤد نے مجلس کا فیصلہ سنایا۔ قرۂ خلافت آپ کے نام نکل چکا ہے، میرے قریب آئیے، میں رسم خلافت ادا کروں۔ جعفر کو اپنے بھائی واسق کی موت کا اب بھی یقین نہ تھا۔ جواب دیا، مجھے خوف ہے کہ واسق زندہ ہوں گے۔ احمد بن ابی داؤد نے جعفر کو واسق کی میت پر کھڑا کر دیا، پھر وہاں سے واپس آ کر جعفر کو خلافت کا لباس پہنایا، امامہ باندھا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر ادب سے عرض کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد بن ابی داؤد کے بعد دوسروں نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ ابن زیاد نے بیعت نامہ خلافت لکھا۔ ترک سردار کو اس تبدیلی نے کسی قدر خوش کر دیا، لیکن بعد میں اسے کچھ مایوسی سے ہونے لگی، کیونکہ جعفر نے سریر آرائے خلافت ہونے کے بعد ابن زیاد کو اس کے منصب پر برقرار رکھا تھا۔ اس نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر مبارکباد دی اور اشاروں میں جعفر کو یاد دلایا کہ ابن زیاد کے معاملے میں ترک سردار کو ایک مرتبہ شاہد بنایا تھا۔ جعفر نے کہا، پہلے میں ایک عام آدمی تھا، اب میں امیر المومنین ہوں۔ عام اور خاص آدمیوں کی سوچ میں جو فرق ملتا ہے، وہی فرق ایک عام جعفر اور خلیفہ جعفر کی فکر میں پایا جاتا ہے۔ ترک سردار سمجھ گیا کہ اب جعفر کی فکر میں غیر متوقع فرق آ چکا ہے۔ اس نے ابن زیاد کی مخالفت تو نہیں کی، لیکن جعفر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دیا اور درخواست کی، مجھ پر منصور کی بازیابی کی پابندی دور کی جائے تو بڑا کرم ہوگا۔ جعفر نے ابن زیاد کو بلا کر اسے حکم دیا کہ ترک سردار کو مزید تنگ نہ کیا جائے اور واسق کا فرمان چاک کر دیا جائے۔ ابن زیاد نے اس حکم پر فوراً ہی عمل کیا اور ترک سردار نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کئی سال سے پڑی ہوئی گلے کی رسی کو دور کر دیا گیا ہو۔ ادھر فرمان واسق چاک ہوا، ادھر نافر اپنے گھر میں داخل ہوا کہ منصور اس کے ساتھ تھا۔ ترک سردار نے واپس آ کر نافر اور منصور کو گھر دیکھا تو زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ نافر نے جوش میں کہا، آخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا اور اب منصور کو ابن زیاد اور امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر کے فرمان چاک کروا سکوں گا۔ ترک سردار نے جواب دیا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں یہ کام ابھی بھی کروا کے آیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے پوری رودات سنا دی۔ نافر ہنس دیا، بولا، قسمت کی ستم ظریفی، بہرحال میں تو منصور کو تلاش کر لایا۔ ترک سردار کچھ دیر حسرت و افسوس سے منصور کو دیکھتا رہا، پھر ہنس کر کہا، تو نے مجھے بہت پریشان کیا منصور، میں تجھے 2 سال تک یمن اور اس کے مضافات میں تلاش کرتا رہا۔ پھر نافر سے پوچھا، یہ تجھے کہاں ملا؟ نافر نے جواب دیا، بغداد میں۔ بغداد میں؟ ترک سردار حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ ترک سردار کی بیوی منصور کو دیکھ کر منہ بناتی ہوئی چلی گئی۔ بوران اسے چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ نافر نے پوچھا، بوران کی شادی کب تک کر دی جائے گی؟ منصور کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ خوش فہمی مبتلا ہو گیا۔ ترک سردار نے منصور کے چہرے پر اس کی خوش فہمی کو سمجھ لیا، بولا، میں دن تاریخ کا بہت جلد اعلان کر دوں گا۔ اس کے بعد منصور کو اشارے سے ایک طرف لے جانے لگا۔ نافر نے نفرت سے کہا، بابا جان، اب آپ کوئی غلطی نہ کر بیٹھیے گا، اس عرب نوجوان سے آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں یہی میرے سامنے کیوں نہیں کر دیتے؟ ترک سردار نے جواب دیا، نافر تو مطمئن رہ، میں کوئی ایسا کام نہ کروں گا جس سے مجھے تیرے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد ترک سردار منصور کے گوشے میں لے گئے اور اس نے کہا، منصور اب وقت نہیں رہا، میں نے تیرا بہت انتظار کیا، مجھے افسوس ہے کہ تو نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ جب تو بغداد میں رہتا تھا تو یمن کیوں بتایا تھا؟ منصور نے جواب دیا، ترک سردار، میں یہاں جس مقصد سے آیا تھا اس کا تقاضا تھا کہ میں اس قسم کی غلط بیانی سے کام لوں۔ ترک سردار نے کہا، اچھا اب تو اپنا مقصد مت بتا اور اسے میری زبان سے سن لے۔ پھر ذرا دم لے کے کہنے لگا، میرا خیال ہے تیرے ندارت ہاتھ کسی ترک گھڑ سوار کے گھوڑے سے کچلا گیا تھا اور تو نے اس بارے میں اب تک جو کچھ مشہور کر رکھا ہے غلط ہے، اور تو سامرا اس لیے آیا تھا کہ تو اس ترک سردار ترک کا کسی طرح پتہ چلا کر اس سے انتقام لے لے۔ منصور نے حیرت سے پوچھا، یہ سب کچھ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ ترک سردار نے جواب دیا، تو یہاں کے ترکوں میں گھس بیٹھ کر جس قسم کی کریدنے والی باتیں کیا کرتا تھا، مجھے اس سے شبہ ہوا تھا کہ میرا شبہ غلط تھا۔
منصور نے نہایت کرب سے کہا، درست ہے۔ ترک سردار نے کہا، اچھا اب ایک اور بات بتا کہ تیرا تعلق بغداد کے اس گھرانے سے تو نہیں جس خاندان کے دادا کی موجودگی میں کسی ترک سوار نے ایک بچے کا بھیجا پاش پاش کر دیا تھا اور دوسرے کا بازو توڑ دیا تھا؟ منصور تڑپ کے آہستہ سے جواب دیا، وہ میرا دادا تھا اور مرنے والا میرا بھائی تھا، بازو میرا ہی ٹوٹ گیا تھا، لیکن یہ ساری باتیں آپ کو کس نے بتائی؟ ترک سردار نے کہا، اگر میں اس گھڑ سوار سے تجھے ملوا دوں تو اس سے کیسا سلوک کرے گا؟ منصور نے جواب دیا، میں اسے انتقام لوں گا۔ ترک سردار نے کہا، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ برہان کی شادی تجھ سے کر دوں گا اس لیے کہ میں اپنے باطنی کرب کو اس طرح تسکین دے سکتا تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ میں زندگی بھر اس کرب میں مبتلا رہوں گا۔ منصور نے کہا، لیکن ترک سردار آپ نے اس ظالم گھڑ سوار کی نشاندہی نہیں کی۔ ترک سردار نے کہا، ادھر میری طرف دیکھ، وہ میں ہی ہوں۔ اور منصور کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ترک سردار کہہ رہا تھا، اگر تو مجھے ہلاک کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا سکتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ منصور نے سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ آنسو بہانا شروع کر دیے۔ ترک سردار نے مزید کہا، اور تجھے یہ علم بھی ہوگا کہ اس دن تیری قوم کے لوگوں نے ایک ترک گھڑ سوار کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ وہ ہلاک ہونے والا ترک کون تھا کیا تو جانتا ہے؟ منصور نے نفی میں گردن ہلائی۔ ترک سردار نے کہا، وہ نافر کا چچا تھا، میرا بھائی، اور اس کی موت پر نافر نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے چچا کا بدلہ ضرور لے گا۔ منصور نے سوچا شاید ترک سوار تلافی مافات میں برہان کی شادی اب بھی اسی سے کرنے والا ہے۔ بولا، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کیا برہان مجھے پسند کر لے گی؟ ترک سردار نے جواب دیا، افسوس کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیری عدم موجودگی میں برہان نے ایک ترک نوجوان کو پسند کر لیا اور 2-4 دن میں وہ دونوں شادی کر لیں گے۔ منصور میں اب زیادہ باتیں کرنے کا حوصلہ نہیں رہ گیا تھا، باتوں کا سلسلہ فوراً بند کر دیا۔ بولا، کیا میں آج ہی اس وقت بغداد واپس چلا جاؤں؟ ترک سردار نے جواب دیا، نہیں، تو ابھی چند دن اور رہ، ہو سکتا ہے کہ تلافی کی کوئی اور صورت نکل ہے۔ ان انکشافات نے گھر والوں کو بہت پریشان بھی کیا اور حیرت زدہ بھی۔ برہان کی ماں نے مشورہ دیا، اب اسے ساتھ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ کچھ پتہ نہیں اس میں کب جذبہ انتقام بیدار ہو جائے۔ لیکن ترک سردار کو منصور کی عرب شرافت پر اعتماد تھا۔ بولا، یہ عرب نوجوان دھوکے سے وار ہرگز نہ کرے گا، مجھے اس پر اعتبار ہے۔ لیکن نافر نے سب کچھ جان لینے کے بعد اس سے اس طرح انتقام لیا کہ برہان کی شادی اس کی موجودگی میں کر دی اور منصور کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس طرح منصور سے اپنے مرحوم چچا کا انتقام لے رہا ہے۔ ترک سردار نے بیٹے کو ڈانٹا بھی، لیکن منصور نے اسے روک دیا۔ بولا، نافر نے جو کچھ کیا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ منصور قسمت کے سارے وار ہنسی خوشی جھیلتا رہا۔ جب اس کا دل بہت زیادہ گھبرایا تو اس ظالم ماحول سے نکل کر دوسرے ظالم ابن زیاد سے ملنے چلا گیا۔ ابن زیاد عرب تھا اور اپنی قوم کا ظالم بھی اسے عزیز تھا، لیکن جب ابن زیاد کے گھر پہنچا تو پتہ چلا خلیفہ جعفر نے جو اب متوکل کہلاتا تھا ابن زیاد کو قید کر دیا ہے۔ وہ بمشکل ابن زیاد کے قید خانے تک پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے منصور کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ کمزور آواز میں پوچھا، تو کب آیا؟ منصور نے جواب دینے کے بجائے پوچھا، یہ آپ کا کیا حال ہے؟ ابن زیاد نے جواب دیا، مصیبت یہ نہیں ہے کہ میں قید ہوں، بلکہ یہ ہے کہ قید خانے کا عملہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ جب بھی آنکھ لگتی ہے کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر میرے جسم میں سوئیاں چبھنے لگتا ہے۔ آج 2 ہفتے گزر گئے کہ میں پلک تک نہیں جھپکا سکتا۔ منصور نہایت افسوس سے ابن زیاد کی حالت غور کرتا رہا۔ پھر ابن زیاد گویا خود سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، اے محمد، تو عافیت و احترام سے تھا، راحت و نعمت، اچھی سواریاں، عمدہ محل، اعلیٰ پوشاک، غرض تجھے سب کچھ میسر تھا، مگر تو نے قناعت نہ کی اور وزارت کے در پہ ہوا۔ اب اپنے کرتوت کے مزے چکھ۔ منصور بغداد واپس چلا گیا، ترک سردار کو بتائے بغیر۔ ابن زیاد کو قید خانے سے نکال کر اسی کنویں میں ڈال دیا گیا جسے ابن زیاد نے اپنے دشمنوں کے لیے بنوایا تھا۔ سلاخوں والا تنور، اور اس تنور میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ لاش پر ابن زیاد کے دونوں بیٹے سلیمان اور عبید اللہ کچھ دیر کھڑے دیکھتے رہے۔ ان دونوں نے باپ سے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی۔ آخر ان دونوں لاش پر جھک کر بیک آواز کہا، الحمدللہ کہ اس فاسق سے نجات پائی۔ زمانے کا تغیر و تبدل جاری تھا، زمانہ کروٹیں لے رہا تھا۔ جعفر متوکل نے ترکوں کا زور توڑنے کے لیے انہیں معزول کرنا شروع کر دیا۔ اس زد میں ترک سردار بھی آ گیا۔ متوکل کے دل میں ترک سردار کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ ترک سردار متوکل کی رسوائیوں، ذلتوں اور بے عزتیوں سے واقف تھا، اس لیے اس کانٹے کو کسی بھی طرح دور کرنا چاہتا تھا۔ خلیفہ کی نظریں کیا بدلی، سامرا کے در و دیوار ان کے دشمن ہو گئے۔ ترک سردار نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ماوراء النہر واپس چلا جائے۔ اس دوران متوکل کی طرف سے پروانہ گرفتاری جاری ہو گیا۔
لیکن چالاک ترک سردار اس سے پہلے ہی اپنے خاندان کے ساتھ راتوں رات بغداد روانہ ہو چکا تھا۔ ترک سردار اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا منصور کے پاس لے چلو، لیکن نافر یہ کہتا تھا ہم سب خلافت کے معطوب ہیں، اس لیے منصور ہمیں پکڑوا کر انتقام لے گا۔ ترک سردار نے پورے اعتماد سے کہا نافر تو اس بھول میں مت رہ کہ ہم سب یہاں سے بآسانی نکل جائیں گے، کوئی بھی عرب ہمیں گرفتار کروا سکتا ہے، پھر میں منصور کے پاس پناہ لے کر ایک جوا کیوں نہ کھیلوں۔ اگر اس نے ہمیں گرفتار کروایا تو اس طرح اپنے سینے میں چھپائے جذبہ انتقام کو تسکین پہنچا لے گا، اور اگر اس نے فرار ہونے میں ہماری مدد کی تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ بغداد روانہ ہو گئے۔ انہوں نے عام شاہراہ چھوڑ کر قبرستان سے ہو کر گزرنا چاہا۔ تاروں کی روشنی میں یہ چند افراد کا قافلہ قبرستان سے آسیبی ارواح کی طرح گزر رہا تھا۔ ایک قبر کے پاس چند کتے آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ اس قافلے کو اپنے سر پر دیکھ کر کتے بھاگ گئے۔ تاروں کی ہلکی روشنی میں کوئی سفید چیز پڑی دکھائی دی۔ کتے اس سفید چیز کے پاس لڑ جھگڑ رہے تھے۔ ترک سردار نے اسے جھک کر دیکھا، یہ کسی کی کفن میں لپٹی ہوئی لاش تھی۔ اس نے چھوٹی سی مومی شمع جلا کر لاش کو غور سے دیکھا۔ کتوں نے لاش کا پیٹ چاک کر دیا تھا اور بازوؤں کا گوشت چٹ کر گئے تھے۔ چہرہ ابھی تک محفوظ تھا، یہ ایک شناسا چہرہ تھا۔ ترک سردار کی چیخ نکل گئی، آہ ابن زیاد، یہ تو ہے، خدا تجھے معاف کرے، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ اس نے نافر کی مدد سے ابن زیاد کی لاش کو دوبارہ اس کی قبر میں اتار کر اوپر مٹی ڈال دی۔ رات کے پچھلے پہر منصور نے ان سب کا خیر مقدم کیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ سب خلافت کے معطوب ہیں تو ذرا سی دیر کے لیے کسی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے ان سب کو مہمان بنا کے چھپا لیا۔ یہ سب کئی دن تک امید و بیم میں مبتلا ذہنی اذیتیں جھیلتے رہے۔ منصور نے اپنے بوڑھے باپ کو ان ترکوں کے بارے میں سب کچھ صحیح بتا دیا۔ وہ ان مہمانوں کو خونخوار نظروں سے دیکھتا رہا۔ ترک سردار کو اب یقین ہو چکا تھا کہ منصور تو ان کی مدد کر سکتا تھا، لیکن شاید منصور کا باپ انہیں معاف نہ کرے۔ خلافت عباسیہ کے خونخوار سپاہی ترک سردار اس کے خاندان کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ یہ روپوش خاندان موت و زیز کی اذیت میں مبتلا تھا۔ ایک دن دوسروں کی نظروں سے بچ کر بوران نے منصور سے کہا کہ ہم سب گرفتار کر لیے جائیں گے۔ منصور نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ایک دن منصور اور اس کے بوڑھے باپ نے اپنے مہمانوں کو دجلہ کے اس پار پہنچا دیا۔ وہاں تاجروں کا ایک قافلہ کوچ کے لیے تیار کھڑا تھا، اور اس قافلے میں کچھ غیر تاجر بھی شامل تھے۔ انہیں اس قافلے میں چھوڑتے منصور کے بوڑھے باپ نے کہا اب تم سب نہایت اطمینان سے نکل جاؤ گے۔ اور منصور بوران سے کہہ رہا تھا تو نے چند دن پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم سب گرفتار کر لیے جائیں گے۔ میں نے اس وقت تیرے اس شک و شبے کے سوال کا جواب قصدن نہیں دیا تھا، لیکن تیرے اس سوال نے مجھے دکھ ضرور پہنچایا تھا۔ میں ایک عرب ہوں، اور عرب اپنے دشمنوں کو بھی پناہ دے کر ان سے دھوکہ نہیں کرتے، اور تجھ سے تو میں محبت بھی کر چکا ہوں۔ نافر اپنی جگہ شرمندہ تھا کہ اس نے اس شریف نوجوان کو بوران کے معاملے میں کس قدر ذلیل کیا تھا۔ منصور کے سامنے اس کی نظریں نہیں اٹھتی تھی، لیکن منصور نے نافر کو گلے لگا کر بھائیوں کی طرح رخصت کیا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، گرد و غبار اڑاتا رہا اور صدائے جرس دیر تک سنائی دیتی رہی۔ منصور چلتے ہوئے قافلے پر نظریں جمائے حسین ماضی میں گم رہا، جہاں بوران اس کے سامنے کھڑی بہن بننے سے انکار کر رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، اس داستان کی تیاری میں ان ماخذات سے مدد لی گئی: تاریخ طبری، ابن جریر الطبری، تاریخ ابن خلدون، فتوح البلدان بلازری، تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی، تاریخ اسلام معین الدین ندوی، مسلمانوں کی سیاسی تاریخ ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن، الفخری، ابن طباطیار۔